ویئرس آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایک فلسافیکل موومنٹ پریگمیٹزم، جس کا مطلب ہے پریکٹیکل یعنی عملیت پسند یا عمل کرنا۔ یہ لفظ پریگمیٹزم گریک ورڈ پریگما سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے پریکٹس، ایکشن یا ایکٹیویٹی، یعنی یہ لوگ کسی کانسیپٹ، آئیڈیا یا تھاٹ کو ماننے کے بجائے ایکشن پر یقین رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی بھی نظریہ، خیال یا سوچ اس وقت تک بے معنی ہے جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے اور اسے پریکٹس نہ کیا جائے۔ یہ ایک امریکن فلسفی ہے جو 1870 کے آس پاس کے ٹائم میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں شروع ہوئی اور ایک پریگمیٹسٹ فیکٹس کی دنیا میں رہتا ہے، یعنی جہاں لاجکس ہوں نہ کہ صرف آئیڈیاز اور آئیڈیل ورڈ ہو۔ اگر بات کریں پریگمیٹزم کی کچھ پرنسپلز کی، تو چونکہ یہ فلسفی پریکٹیکل ایکسپیرینسز پر توجہ دیتی ہے، اس لیے اسے ایکسپیرینشلزم بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے لیے صرف وہی چیزیں ریئل ہیں جنہیں ایکسپیرینس کیا جا سکتا ہے اور جنہیں آبزرو کیا جاتا ہے، یعنی جن چیزوں پر تجربات اور مشاہدات ہوتے ہیں وہی ریئل ہیں۔ اگر کسی آئیڈیا یا کسی خیال کو ہم اپنی ریئل لائف میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس پر ایکٹ یعنی عمل کر سکتے ہیں تو وہ ٹرو ہے، اور اگر کوئی آئیڈیا پریکٹیکل نہیں ہے یعنی اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا، اسے ایکسپیرینس نہیں کیا جا سکتا، تو وہ سچ نہیں ہے، اسے ایک پریگمیٹسٹ ریجیکٹ کر دے گا۔ یہ چینج پر یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے ٹروتھ اور ویلیوز فکس نہیں ہیں بلکہ مسلسل بدل رہی ہیں، اور ماڈرن انڈسٹریل کنڈیشنز کی وجہ سے یہ یقین کے ساتھ کہنا ناممکن ہے کہ آج سے 20 سال بعد بھی یہی ویلیوز اور یہی سویلائزیشن ہوگی جو آج ہے، بلکہ 20 سال بعد کے حالات تو کچھ اور ہی ہوں گے، تب کی سویلائزیشن اب سے مختلف ہوگی۔ لہٰذا یہ پرماننٹ ویلیوز پر بھی یقین نہیں کرتے، کیونکہ ویلیوز پہلے سے تو ایگزسٹ نہیں کرتی، بلکہ پرابلمز کو سولو کرتے کرتے اور ایکسپیریمنٹ کرتے کرتے ویلیوز پیدا ہوتی ہیں، اور ان کے لیے پرابلمز ہی ٹروتھ کا موٹیوز ہیں، یعنی پرابلمز کے ذریعے ہی ہم سچائی تک پہنچ سکتے ہیں اور ٹروتھ جان سکتے ہیں۔ پریگمیٹسٹس پریزنٹ ٹائم پر توجہ دیتے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ ریئلٹی مسلسل بدل رہی ہے۔ اس بات کا اندازہ ہم یوں لگا سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی پرابلم آئے تو ہم اپنے ایکسپیرینسز اور آئیڈیاز اپلائی کریں، پھر نیا حاصل ہونے والا ایکسپیرینس پاسٹ کے ایکسپیرینسز سے مختلف ہوگا، کیونکہ یہ یونیورس ڈائنامک ہے۔ پریگمیٹسٹس ایکسپیریمنٹ پر زور دیتے ہیں۔ ان کے مطابق اگر ہمیں ایک لفظ ہارڈ کا میننگ جاننا ہے تو ہمیں ایکسپیریمنٹ کرنا پڑے گا، یعنی ہمیں کسی چیز کو سکریچ یعنی کھرچنا پڑے گا۔ اگر تو وہ چیز آسانی سے سکریچ ہو رہی ہے تو وہ سافٹ ہے، اور اگر نہیں ہو رہی تو وہ ہارڈ ہے۔ اور یہ ڈیموکریسی پر بہت ہی ڈیپلی بیلیو کرتے ہیں، یعنی جمہوریت پر ان کا بہت ہی پکا یقین ہے۔ اگر بات کریں پریگمیٹزم کی امپورٹنس یعنی اہمیت کی، تو کچھ ہسٹورینز پریگمیٹزم کے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ یہ امریکن سول وار کو ایک فلسافیکل رسپانس تھا۔ امریکن سول وار جو 1861 سے 1865 تک رہی، یہ امریکہ کے ساؤتھ اور نارتھ میں ہوئی، اور ہر سائیڈ کا خیال تھا کہ وہ جسٹس، آرڈر اور لبرٹی کے لیے لڑ رہے ہیں، یعنی انہیں ان کا حق نہیں دیا جا رہا، اس لیے وہ انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں۔ لیکن پریگمیٹسٹس نے اس وار کو مختلف نظر سے دیکھا اور کہا کہ یہ جو ویلیوز ہیں، آرڈر، جسٹس اور لبرٹی، یہ کوئی ایٹرنل معنی نہیں رکھتی، بلکہ یہ تو ایک خاص سوشل یا کلچرل پروسیس کا پروڈکٹ ہیں، یعنی یہ سوشل یا کلچرل پروسیس سے پیدا ہوئی ہیں۔ اگر بات کریں پریگمیٹزم کی فارمز کی، تو اس کی 3 بڑی فارمز ہیں: ہیومنسٹک، ایکسپیریمنٹل اور بایولوجیکل۔ ہیومنسٹک پریگمیٹزم کے مطابق تمام پرنسپلز تب صحیح ہوں گے اگر وہ ایک انسان کی ضروریات اور ریکوائرمنٹس کو پورا۔ ایک ہیومنسٹک پریگمیٹسٹ کہتا ہے کہ جو چیز بھی میرا پرپز یعنی میرا مقصد پورا کر رہی ہے، مجھے سکون دے رہی ہے، میری ڈیزائرز پورا کر رہی ہے اور مجھے زندگی میں آگے لے کے جا رہی ہے، وہ ٹرو یعنی صحیح ہے۔ ایکسپیریمنٹل پریگمیٹزم والے کہتے ہیں کہ اگر کوئی آئیڈیا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، ویریفائی ہو رہا ہے، یعنی اس پر ایکسپیریمنٹس کیے جا سکتے ہیں، تو وہ ٹرو ہے۔ جبکہ بایولوجیکل پریگمیٹزم والے کہتے ہیں کہ انسان کی کیپیسٹی تب ویلیویبل ہے جب وہ کسی بھی ماحول میں ایڈجسٹ کرنے کے قابل ہو اور وہ اس ماحول کو اڈاپٹ کر کے اپنی ضروریات کو پورا کر سکے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پریگمیٹزم کس طرح ایجوکیشن پر اپلائی ہوتا ہے۔ پریگمیٹزم نے ماڈرن ایجوکیشن کو بہت حد تک انفلوئنس کیا ہے، یعنی ماڈرن ایجوکیشن پر بہت زیادہ اثر ڈالا ہے۔
یہ کہتے ہیں کہ جب بچے کو پریکٹیکلی کام کروایا جاتا ہے تو بچے کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے، وہ نئی نئی چیزیں ایکسپلور کرتا ہے، اس کا ذہن کھلتا ہے، یعنی وہ مختلف ڈائمینشنز میں مختلف طریقوں سے سوچ سکتا ہے۔ اور یہ پریکٹیکل ورک بچے کی سوشل ایفیشنسی کو بھی ڈیویلپ کرتا ہے، یعنی بچہ جب کوئی چیز خود کر کے پریکٹیکلی سیکھتا ہے تو وہ اس کو اپنی ریئل لائف میں بھی اپلائی کرتا ہے۔ اور پریگمیٹزم والے کہتے ہیں کہ تمام ایجوکیٹو پروسیس کے سینٹر میں ایکٹیویٹیز کو ہی ہونا چاہیے، بچوں کو ایکٹیویٹیز کے تھرو ہی ایجوکیٹ کرنا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں کچھ فلاسفرز کی جنہوں نے پریگمیٹزم پر کام کیا اور اسے پروموٹ کیا۔ تو سب سے پہلے ہیں جان ڈیوی۔ یہ ایک امریکن ایجوکیشنلسٹ تھے جنہوں نے ٹریڈیشنل ایجوکیشن کی مخالفت کی اور کہا کہ اب ایجوکیشنل سسٹم کو چینج ہونا چاہیے، پرانا ٹیچنگ میتھڈ نہیں ہونا چاہیے جہاں ایک ٹیچر بس لیکچر ڈیلیور کرتا ہے اور پریکٹیکلی کچھ نہیں کروایا جاتا۔ ڈیوی کے مطابق بچے اسکول میں خود پرفارمنس کے لیے اور پریکٹیکل کام کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اس کی تھیوری کے 4 پرنسپلز ہیں۔ پہلا ایکسپیریمنٹل لرننگ، کہ بچہ مختلف ایکسپیریمنٹس کرے اور پھر نوٹس بنائے، پھر جو ایکسپیریمنٹس کیے گئے ہیں اور جو نوٹس بنائے گئے ہیں ان پر ڈسکشن ہونی چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹ ایک دوسرے کے ساتھ آرگیو کر سکیں، ایک دوسرے کو کنونس کر سکیں اور ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو لرن کر سکیں اور اسے ریئل لائف میں اپلائی کر سکیں۔ پھر ہے انٹریکٹیو۔ ڈیوی کا بلیو تھا کہ کلاسز انٹریکٹیو ہوتی ہیں اور لرننگ کے دوران اسٹوڈنٹس کا انوائرمنٹ کے ساتھ بھی انٹریکشن ہونا چاہیے، اس سے وہ اچھے طریقے سے سیکھ سکتے ہیں۔ پھر ہے انٹر ڈسپلنری، یعنی اسٹوڈنٹس چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہوئے زیادہ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں اور یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ کو اسٹرینتھن بھی کرتی ہے۔ مثال کے طور پر بایولوجی کو آبزرو کرنے کے بعد کیلکولیٹ کیا جاتا ہے اور میتھمیٹکس میں لکھا جاتا ہے۔ پھر آرٹ کے ذریعے امیجز بنائے جاتے ہیں، یعنی تصویروں کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے۔ اس طرح چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لنک کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ کیونکہ ڈیوی کا ماننا تھا کہ اسکول بناتے وقت ہمیں صرف بلڈنگز اور ٹیچرز کی سیلری وغیرہ پہ دھیان نہیں دینا چاہیے، بلکہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک بچہ کتنا ان پٹ دے رہا ہے، یعنی اپنے دن کے کتنے گھنٹے اسکول میں گزار رہا ہے۔ لہٰذا بچوں کو کریٹیو میتھڈ سکھائے جائیں اور انہیں پریکٹیکل ورک کروایا جائے جو ان کے فیوچر میں بھی کام آئے۔ پھر ہے چارلس سینڈرس پیرس۔ یہ ایک امریکن میتھمیٹیشین، فلاسفر اور لاجیشین ہیں اور انہیں پریگمیٹزم کا فادر بھی مانا جاتا ہے۔ ان کے مطابق جب ہم کچھ پریکٹیکلی کرتے ہیں تو جو بھی کانسیکوینسز، یعنی جو بھی نتائج آتے ہیں، اس سے میننگ حاصل کیا جا سکتا ہے، اور ان کی فلاسفی کمپیوٹر بنانے میں بھی بہت کام آئی۔ پھر ہے ولیم جیمز۔ ولیم جیمز کا خیال تھا کہ پریگمیٹزم ایک ٹروتھ کی تھیوری ہے، یعنی اس کے ذریعے سچ کو جانا جا سکتا ہے اور میننگ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھیوری ہر طرح کا نالج رکھتی ہے اور اس کے ذریعے جتنے بھی فلسافیکل جھگڑے ہیں ان کو سالو کیا جا سکتا ہے، یعنی ان کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ ویئرز، اسی کے ساتھ یہ ویڈیو اینڈ ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔